بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاز ایک امیر تاجر کا غلام تھا۔ وہ تاجر کسی قرض کے بھار تلے آ گیا اور قرض اتارتے اتارتے اس بیچارے کا سب کچھ بک گیا، لیکن پھر بھی قرض ادا نہ ہو سکا۔ اس کے غلام ایاز نے اسے مشورہ دیا کہ آپ مجھے بازار لے جائیں اور وہاں 10 لاکھ درہم میں فروخت کر دیں تاکہ آپ کا قرض ادا ہو سکے۔ اس کا مالک مسکرانے لگا اور اپنے غلام سے پوچھا کہ آخر اس میں ایسی کیا خوبی ہے جو باقی غلاموں میں نہیں ہے۔ ایاز نے جواب دیا، آپ سارے بازار یہ اعلان کریں کہ ایاز جانتا ہے کہ غلامی کیا ہوتی ہے۔ ایاز وہ سب جانتا ہے جو باقی غلام نہیں جانتے۔ بہرحال وہ تاجر ایاز کے اصرار پر اسے بیچنے کے لیے بازار لے گیا۔ جب اس نے اپنے غلام ایاز کے 10 لاکھ درہم طلب کیے تو ہر طرف سے زوردار کہہ بلند ہوئے، جو کہ ایک فطری عمل تھا، کیونکہ ان دنوں غلام 200 سے 300 درہم میں بکتا تھا اور وہ 10 لاکھ درہم طلب کر رہا تھا۔ لیکن اس قدر غیر فطری مطالبے کے باوجود وہ تاجر اپنی بات پر قائم رہا۔ آہستہ آہستہ یہ بات بادشاہ کے دربار تک پہنچی۔ غزنوی سلطنت کا فرما روا، جسے تاریخ محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے، جب اس نے سنا کہ ایاز غلامی کے تقاضے جانتا ہے تو اس نے ایاز کو 10 لاکھ درہم میں خرید لیا۔ وقت گزرتا گیا اور ایاز محمود کے ہر امتحان پر پورا اترتا گیا۔ محمود غزنوی کے دل میں ایاز نے ایک خاص مقام حاصل کر لیا۔ محمود غزنوی ایاز کی ذہانت، دیانت اور وفا سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے اسے لاہور کا پہلا مسلمان گورنر بنا دیا اور یہاں تک کہ اسے وزیر اعظم کے عہدے پر تعینات کر دیا۔ زمانے کا یہ دستور ہے کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ ساتھی وزیر جل اٹھے۔ انہوں نے ایاز کے خلاف بادشاہ کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ چنانچہ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ عالم جاں پناہ، ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایاز اپنے پاس کوئی خزانہ جمع کر رہا ہے، اور جب اس کے پاس وہ مطلوبہ مقدار جمع ہو جائے گی تو وہ آپ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دے گا۔ ثبوت کے طور پر انہوں نے بادشاہ سے یہ بھی کہا کہ ایاز اس خزانے کو روزانہ ایک تہہ خانے میں دیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ آپ بے شک خود اس بات کی تصدیق کر لیں۔ شک کا بیج زمین میں کاشت نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ ذہن میں بویا جاتا ہے، اور یہ ہفتہ یا مہینوں میں نہیں بلکہ لمحوں میں ایک تن آور درخت بن جاتا ہے۔ اس بری بلا نے محمود اور ایاز کے اعتماد کی مضبوط دیوار میں بھی دراڑیں ڈال دی۔ محمود نے ایاز کو بلایا، اپنے سامنے بٹھایا اور دریافت کیا کہ یہ خزانہ اور تہہ خانے کا کیا معاملہ ہے۔ ایاز نے لاکھ یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن محمود کو تسلی نہیں ہوئی اور ایاز سے کہنے لگا، میرے ساتھ اس تہہ خانے میں چلو۔ آخر ایک شام محمود غزنوی اور ایاز ہاتھ میں چراغ لے کر اس تہہ خانے میں اترے جہاں ایاز پر خزانہ جمع کرنے کا الزام تھا۔ محمود غزنوی نے دیکھا کہ تہہ خانے میں ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہے جس پر ایک صندوق رکھی ہوئی ہے۔ پہلی نظر میں اس کا شک یقین میں بدلنا شروع ہو گیا۔ ایاز نے صندوق کو تالا لگا رکھا تھا، لیکن جب محمود کے کہنے پر ایاز نے صندوق کھولا تو محمود غزنوی دھاڑے مار مار کر رونے لگا، کیونکہ اس میں ایک پرانا کرتا، ٹوٹے ہوئے چپل اور ایک چھڑی تھی۔ ایاز نے محمود سے کہا، بادشاہ سلامت تسلی سے دیکھ لیں، یہی ایاز کا خزانہ ہے۔ محمود غزنوی کو بہت حیرت ہوئی۔ اس نے ایاز سے پوچھا، تو نے اسے بہت حفاظت سے رکھا ہوا تھا اور تو اسی خزانے کو بار بار دیکھنے آتا تھا، آخر اس کا معاملہ کیا ہے؟ ایاز نے جواب دیا، عالم پناہ، آج میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہوں، لیکن میں آج بھی نہیں بھولا ہوں کہ میں کبھی گڈریا تھا اور اسی چھڑی سے بکریاں ہانکا کرتا تھا، یہی چپل پہنتا اور یہی پھٹا پرانا کرتا زیب تن کرتا۔ اب روزانہ اپنے خزانے کو اس لیے دیکھنے آتا ہوں کہ کہیں اپنی اوقات نہ بھول بیٹھوں، انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر اپنے پیروں تلے روندنا نہ شروع کر دوں، کہیں کوئی غریب میرے غرور کی بھینٹ نہ جائے، کہیں تکبر اور غرور کے نشے میں کسی بے کس کی جھونپڑی نہ جلا دوں، کہیں اپنے جاہ و جلال کا چراغ روشن رکھنے کے لیے مظلوموں کی زندگی کا دیا نہ بجھا دوں۔ اس لیے میں روزانہ اپنے ضمیر کی زنجیر ہلاتا ہوں تاکہ مجھے اپنی اوقات یاد رہے۔ محترم ناظرین، ہمیں کوئی اخلاقیات، کوئی مذہب، کوئی دین اور کوئی آئین ترقی کرنے سے نہیں روکتا۔ ہمارا حق ہے کہ ہم ہواؤں میں اڑیں، لیکن ہمارے پیر زمین پر رہنے چاہیے۔ یاد رکھیے، جب کوئی ہمیں چھوٹا نظر آتا ہے تو یقیناً ہم اسے دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا غرور سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس شر سے محفوظ رکھے، آمین۔
اس قسم کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔